نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مبارکہ کو دو بڑی خاص نسبتیں حاصل ہیں. ایک وہ یوم ولادت سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری نسبت وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخصیت حضور کے عظیم صحابی خلیفہ اول خلیفہ راشد حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے سیدہ کائنات کے حوالے سے گفتگو کی، آپ کے اسماء کرامی اور آپ کے القابات کے حوالے سے، اور آج کی نشست میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں جو خاص مقام میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر کیا ہے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور اس کو میں بیان کر رہا ہوں. حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ نے جس کی تفسیر فرمائی ہے، خاص اس مقام کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی ہے، میں اسی کو لے کر کے چلوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں صحابہ اکرام اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب کے حوالے سے آیات مختلف مقامات پر نازل ہوئی ہیں، لیکن جو خاص یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بڑی تخصیص کرتے ہوئے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور اس سے پچھلے جو کلمات ہیں فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ عظمت ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جہاں باقی مقامات پر ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں مفسرین کرام روایات لے کر کے آتے ہیں، احادیث لے کر کے آتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا تھا یا کیا ہے. اور اسی طرح کسی صحابی کا قول آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ فلاں کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مبارکہ یا یہ صورت مبارکہ کا پس منظر یہ تھا کہ یہ فلاں واقعہ کے تناظر میں آئی ہے. اس میں مختلف اقوال موجود ہوتے ہیں، ان اقوال میں بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ موافقت کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ خاص مقام قرآن مجید کا اور یہ شان صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے کہ اس مقام پر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اتنی تخصیص فرما دی کہ اس کے بعد کسی دوسری روایت کی وضاحت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یعنی خود قرآن نے اس کو اتنا واضح کر دیا. اور وہ کیسے واضح کیا کہ یہ ایک خاص واقعہ ہجرت میں کے تناظر میں آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو واقعہ ہجرت کو بیان کہاں سے کیا
یہ پہلے اس سے پیچھے یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں بات چل رہی ہے، اس سے پیچھے جو آیات ہیں وہ غزوہ تبوک کی آیات ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تم اگر میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فرمایا، اب اس تناظر میں یہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آیا میرے محبوب پر، اذ اخرجہ، یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا اذ، جب، یہ پہلی تخصیص تھی، خاص کیا کہ کسی اور طرف دھیان نہ جائے کہ یہ کب کی بات ہے، کس موقع کی بات ہے، کس نبی کی بات ہے، کس صحابی کی بات ہے، نہیں، فرمایا کہ اذ، خاص طور پر یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی، اخرجہ، یعنی جب میرے محبوب کو، یہاں سنگولر واحد کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا جب میرے محبوب کو اخرجہ، کافروں نے نکال دیا، مکہ سے نکالا، یعنی واقعہ ہجرت کی بات ہے کہ جب کافر آقا کریم علیہ السلام کے جان کے درپے ہو گئے، اس وقت آقا علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر نکلنا پڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، تو پہلی تخصیص کر دی کہ یہ آیت خاص طور پر واقعہ ہجرت کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا، اذ ہما، پھر یہاں پہ تخصیص کی اذ کے ساتھ، جب، اب دو میں سے دوسرا سے کیا مراد لی جا سکتی ہے کہ کون دو میں سے دوسرا یہ بات کر رہا تھا؟ روایات لے کر کے آتے تو بات کہیں کی کہیں چلی جاتی کہ یہ دو میں سے دوسرا کس کی بات ہے، کہ آقا علیہ السلام کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے، یا پہلے کسی نبی کی یا کسی اللہ کے ولی کی جو پچھلی امتوں میں ہو گزرا ان میں سے کسی کی بات ہے، جیسے اصحاب کہف کا تذکرہ کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو ممکن ہے کہ دھیان وہاں جائے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپس میں بات کر رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرے نے یہ بات کہی، نہیں، پھر آگے اذ لگا کر خاصیت کر دی، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما، اور ہما کے ساتھ بھی دو کی تخصیص کر دی کہ گمان کوئی یہ نہ کرے کہ وہ زیادہ لوگ تھے کہ آقا علیہ السلام نے مسجد میں یہ بات کی، تو ان دو میں سے جو دوسرا کوئی حضور کے ساتھ تکرار کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو ان دو میں سے کوئی دوسرا تھا، یا مکہ میں حضور نے کلام کیا، بات کی، تو ان دو میں سے کوئی دوسرا تھا، تو یہ بات ہے۔ فرمایا نہیں، اذ ہما فی الغار، جب اور کوئی نہیں تھا، فقط وہ دو غار میں تھے، ایک میرا محبوب تھا، دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی تخصیص کر دی قرآن مجید نے، اور یہ قرآن مجید کے اپنے اسلوب سے ہٹ کر ہے یہ بات۔ میں نے کہا کہ ہر دوسری جگہ روایت لانی پڑتی ہے، حدیث لانی پڑتی ہے، صحابہ کا اقوال لانے پڑتے ہیں، مفسرین کے اقوال لانے پڑتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس خاص تناظر میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے۔ پھر اس میں نے کہا کہ اختلاف بھی ہوتا ہے، موافقت بھی رہتی ہے، لیکن یہ مقام قرآن مجید کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ایسا ہے، ایسا بیان کیا کہ فرمایا کہ خود اس کی وضاحت کر دی، اس کو تخصیص کر دی، خاصیت کے ساتھ بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ اذ اخرجہ، جب انہیں نکالا گیا، یعنی واقعہ ہجرت کی تخصیص کر دی۔ پھر فرمایا یہ بات تب کی ہے جب ان دو میں سے دوسرا، کون دو میں سے دوسرا اور کہاں کی بات ہے باری تعالیٰ؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں یعنی میرا محبوب اور اس کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے۔ یہ تب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے تخصیص کی، پھر اذ لگایا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور جب اس نے کہا، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی میرے محبوب نے کہا، تو کس سے کہا؟ لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا۔ یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے کہ اور پورے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اور قرآن مجید کا واحد یہ مقام ہے کہ قرآن نے آپ کی صحابیت کی نص نازل کر کے بتا دیا کہ اور کسی کی صحابیت کے بارے میں قول کرو یا نہ کرو، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی صحابیت کا اعلان خود اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یہ سند، یہ نص، یہ قرآنی آیت، یہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان کر رہی ہے۔
اس موقع پر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا اگر اب کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا کہ آپ معاذ اللہ صحابی نہیں ہیں تو وہ گویا نص قرآنی کا انکار کرے گا، اور نص قرآنی کا انکار کرتے ہوئے وہ کافر ٹھہرائے گا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی کا انکار ہے۔ قرآن نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی قرار دیا۔ قرآن فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب میرے محبوب کے صحابی نے ان سے کہا، آقا علیہ السلام نے اپنی صحبت سے انہیں بہرایاب فرما کر صحابی کیا، تو حضور نے ان سے فرمایا، اور کیا فرمایا لا تحزن۔ سیدنا صدیق اکبر کو جو پریشانی تھی، جو اس وقت ایک ٹینشن تھی کہ یا رسول اللہ ہم غار کے اندر ہیں اور کفار چڑھ آئے ہیں پہاڑ کے اوپر، جبل ثور کے اوپر، غار ثور کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے اور غار کا دروازہ بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا، جن لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ شرف بخشے کہ آپ مکہ میں اگر غار ثور جبل ثور پر اوپر جائیں تو اس کا منہ ایسے ہے کہ وہ غار کا منہ اوپر کی طرف ہے اور غار نیچے کی طرف ہے، یعنی جو پہاڑ پر کھڑا ہوا شخص ہے وہ اگر نیچے کی طرف دیکھے گا تو اس کو غار نظر آئے گی۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم انہیں نظر آ جائیں گے، ہمیں وہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ پریشانی، یہ غم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں تھا، اور یہ بھی حضور کے لیے تھا، وہ حضور کے لیے پریشان رہتے۔ حضور آگے میں آپ کو روایات لے کر آؤں گا کہ آقا علیہ السلام کا سب سے زیادہ ادب اور حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور کی جان کے لیے پریشان تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین کو بھیجا کہ جا میرے محبوب کا صدیق وہ غار میں پریشان ہے، اور میرے محبوب کو یہ خبر دے دے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حضور نے کہا سیدنا اے ابوبکر آپ گھبرائے نہیں، ان اللہ معنا، میں اور آپ تو اس غار کے اندر ہے ہی ہیں، ہمارا رب ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں آقا علیہ السلام کی معیت تامہ نصیب ہوئی۔ معیت تامہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ فرمایا، ان اللہ معنا، حضور فرما رہے ہیں، یعنی حضور نے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی معیت میں لیا کہ اے صدیق تو میرے ساتھ ہے ہی ہے۔ اور یہاں روایت میں ہے کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابوبکر جیسے تم غار میں میرے رفیق اور میرے ساتھی تھے، کل جنت میں بھی اسی طرح تم میرے رفیق اور ساتھی ہوگے۔ تو پہلی اپنی میت کے حضور نے میت اپنی میں لیا، فرمایا معنا، ہمارے ساتھ، تو حضور کی میت میں بھی شامل ہوئے اور پھر اللہ کی میت میں بھی شامل ہوئے، اللہ کی میت میں بھی۔ تو یہ شان سیدنا صدیق اکبر کو ہی حاصل ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ آپ کو مزاج شناس رسول بھی کہا جاتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سب سے زیادہ جاننے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وقت اگر کسی کا گزرا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بچپن میں بھی حضور کے دوست رہے، حضور کے ساتھ رہے، جوانی میں بھی حضور کے ساتھ رہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد ابھی آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب۔ یہ کو صدیق کیوں کہا؟ یہ صدیق اس لیے ہے کہ حضور کی جانب سے انہیں جیسے ہی کوئی خبر ملی انہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کر دی۔ یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ملک شام کے سفر پر تھے اور وہاں آپ کا یہ بھی مقام ہے کہ قرآن مجید میں تو آپ کا ذکر ہے ہی ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ تو میں نے پڑھی، اس کے علاوہ دیگر کئی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔
آپ کا ذکر جیسے آقا علیہ السلام کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہے، بائبل کے اندر، انجیل کے اندر اور تورات کے اندر حضور کا ذکر مبارک وہاں پر موجود ہے، تو حضور کے ساتھ جس دوسری ہستی کا ذکر ان پہلی آسمانی کتابوں میں آیا ہے، اس شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی کتابوں میں، انجیل میں، تورات میں آپ کا ذکر حضور کے ساتھ، حضور کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوا ہے۔ آپ کو جو راہب دیکھتے وہ جان جاتے، پہچان جاتے کہ حضور کے ساتھ جس ہستی کا دوسرا ذکر، ایون کہ آپ کا نام تک ذکر تھا۔ ایک روایت میں دوسری شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا محمد ان کا نام تھا۔ ان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ نام تو مکہ میں حضور سے پہلے تو تھا ہی کسی کا نہیں، حضور سے پہلے تو یہ نام ہی کسی کا نہیں رکھا گیا، عرب میں یہ نام متداول ہی نہیں تھا، یہ تو پہلا نام حضور کا رکھا گیا، آپ کا یہ نام آپ کے والد گرامی نے کیسے رکھا؟ اب سنیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا وہ شام کے سفر پر تھے، تو وہاں انہیں ایک عیسائی راہب ملا، اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے انہیں بتایا کہ ہم مکہ سے ہیں اور قبیلہ قریش سے ہیں، ہمارا تعلق بھی قریش کے قبیلہ سے ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم سے وعدہ کیا تھا، ان کی بعثت اور ان کی ولادت کا وقت آ چکا ہے، وہ وہاں پر پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ایک نبی آنے ہیں، قریش مکہ میں پیدا ہونے۔ انہوں نے کہا ان کا نام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ان کا نام محمد ہوگا۔ تو وہ فرماتے کہ اس وجہ سے میرے والد واپس آئے، تو جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام محمد رکھ دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی بعد کی بات ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اب انہیں تو یہی خبر پہنچی، تو آقا علیہ السلام تبھی اللہ نے نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور کا تو بچپن کا دور چل رہا تھا۔ تو خیر میں سیدنا صدیق اکبر کی طرف ہی واپس لوٹوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ راہب ہمیں اندر لے کر گیا اور وہاں پر کچھ اسکیچ بنے ہوئے تھے، تصاویر موجود تھی، اسکیچز تھے وہاں پر۔ تو ہم نے اس راہب سے پوچھا میرے والد گرامی نے کہ یہ کن شخصیات کی تصاویر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دور میں جو انبیاء آئے تو ان کے دور میں دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ سے جو دیکھا وہ بنا دیا، یہ ان کے اسکیچز ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ وہ جس نبی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں ہمیں بھی ان کی تصویر دکھائیں تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ انہوں نے کہا ان کی تصویر ان میں نہیں ہے۔ اور فرماتے اگلے کمرے خاص میں لے کر کے گئے، وہاں ایک ہی تصویر انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور اس تصویر میں 2 شخصیات تھیں۔ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ جو اسکیچ ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں جو نقوش پڑھے ہیں، جو چیزیں پڑھی ہیں، تو ہم نے ان کتابوں میں اس نقوش کو پڑھ کے تو یہ اسکیچ ڈرا کر لیا ہے ہمارے مصورین نے کہ یہ ان کے خد و خال ہوں گے، جو انہوں نے احوال پڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو آپ نے کہا کہ نبی تو ایک آنا ہے، تو یہ تو ایک تصویر تو نبی کی ہو گئی، یہ جو نبی کے ساتھ پیچھے دوسری ہستی ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پہلے خلیفہ اور ان کے ساتھی، ان کا نام ابوبکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کا اتنا تذکرہ ان کتابوں میں تھا کہ انہوں نے جہاں حضور کا اسکیچ بنایا وہاں سیدنا صدیق اکبر کا بھی اسکیچ بنا لیا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ پہلی کتابوں میں اتنا، لوگ میں نے کہا کہ پہچانتے تھے، نام جانتے تھے آپ کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تھے، وہاں آپ نے خواب، ایک روایت میں ہے کہ خواب دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے ستارہ زمین پر اترا، مکہ میں آیا کعبۃ اللہ میں، اور پھر اس کے ارد گرد روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک درخت اور اس سے روشنی پھیلی اور فرمایا کہ میں اس کی جڑوں کے ساتھ منسلک ہوں، میں نے خود کو دیکھا۔ فرماتے کہ میں نے ایک عیسائی راہب سے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس عیسائی راہب نے مجھے یہ خبر دی اور بتایا کہ مبارک ہو تمہیں، یہ خواب بڑا مبارک ہے، اور اس خواب کا معنی یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں وہ جس نبی آخر الزمان کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ان کی بعثت اور ظہور کا وقت آ چکا ہے، وہ اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔
یہاں مکہ کے اندر آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے تھے آقا علیہ السلام، اور سیدنا صدیق اکبر شام کے سفر پر تھے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے مبارک یہ ہے کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے بھی ہو اور ان کے پہلے نائب اور خلیفہ بھی ہو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب سنا تو آپ اپنا باقی سارا سفر وہیں پر منسوخ کیا اور مکہ پلٹ کر فوراً واپس پہنچے۔ واپس آئے تو آقا علیہ السلام سے میں نے کہا کہ آپ کی بچپن کی دوستی چلی آ رہی تھی، فوراً حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور نے ان کو دعوت دی سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ ایمان لے کر کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ اس پر دلیل کیا ہے، دلیل مجھے دیں کہ آپ اللہ کے وہی آخری نبی ہیں جس کا ذکر وہ راہب نے کیا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے تو حضور کو واقعہ نہیں سنایا کہ مجھے راہب نے یہ ساری بات بتائی ہے، انہوں نے دلیل مانگی، انہوں نے کہا آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ شام کے راہب نے جو تمہیں خواب کا واقعہ اور اس کی تعبیر بتائی ہے تمہارے لیے وہ دلیل کافی نہیں ہے، وہ دلیل کافی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر حضور کے دست اقدر پر بیعت کر لی۔ یہ ایک، پھر اسی طرح جب معراج سے حضور واپس تشریف لا رہے معراج سے، تو آقا علیہ السلام سیدنا جبریل امین سے فرمانے لگے کہ اے جبرائیل کون میری تصدیق کرے گا؟ یہ تو واقعی بڑا عجیب ہے، یہ کون اس کو مانے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا؟ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ نے فرما دینا ہے اس پر وہ ایمان لے کر کے آ جائے، اس کی وہ تصدیق کر دینے والے ہیں، اور اس کا نام ابو بکر الصدیق ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اور وہاں سے آپ کو لقب صدیق عطا فرمایا اس لیے کیونکہ وہ صدیق ہیں، ان کا نام ہی صدیق ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب کفار نے آقا علیہ السلام کی تکذیب کی، حضور کو جھٹلایا اس واقعہ معراج پر، وہ کفار بغلے بجاتے ہوئے چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بڑا اچھا ہتھ کنڈا مل گیا ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اب ہم ان کے دوستوں کو برگلائیں گے اور بتائیں گے کہ تمہارے تو جن کو تم اللہ کا رسول کہتے ہو وہ تو ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر کے پلٹ کر کے آ گیا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا اور پلٹ کر کے آ گیا اور آسمانوں پر گیا اور سارا اس نے اس طرح کا واقعہ ہوا پیش آیا تو کیا آپ اس کو مان لیں؟ فرمایا کہ یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں، تسلیم ہونے والی نہیں۔ وہ خوش ہو گئے اس بات سے۔ انہوں نے کہا تو پھر جان لو بکر تمہارے جن کو تم اللہ کا نبی کہتے ہو تمہارے دوست نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات ایک رات کے اندر میں نے یہ پوری معراج کی ہے کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمان اور اوپر کی دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، اب بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے نادانو تم اتنی بات پہ پریشان ہو، تمہیں تو مسجد اقصیٰ دیکھ رکھی ہے، آسمان دیکھ رکھا ہے، تمہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک رات میں اتنا سفر کر کے مسجد اقصیٰ کو دیکھا، آسمان کو دیکھا اور اس سے آگے کی کائنات کو دیکھا ہے۔ وہ ہمیں دن رات اس خدا کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، میں تو ان کی اس بات پر ایمان لاتا ہوں، یہ بات تو اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کے سامنے کیا بات ہے؟ ہمیں وہ دن رات صبح و شام اس رب کی خبریں سناتے ہیں جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی زبان سے سنا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک رات میں انہوں نے معراج کی ہے تو انہوں نے حق اور سچ کہا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ اس وجہ سے پھر صدیق، پھر میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ مزاج شناس حضور کی، آپ کے علیہ السلام کی مزاج مبارک کو جاننے والے پہچاننے والے سب سے زیادہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اب آقا علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ہم چلتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا عمرہ کریں۔ حضور تشریف لے کے مکہ کے قریب پہنچے
تو کفار نے کہا کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے, ہم قربانی کے جانور لے کر کے آئے, سب لوگ احرام کے اندر ہیں, یہ جگہ حرم ہے, ہم نے یہاں جنگ نہیں کرنی. خیر میں مختصر کرتا ہوں واقعے کو کہ وہاں پر جب صلح حدیبیہ ہو گیا, معاہدہ لکھا جا چکا اور کمزور شرائط پر لکھا جا چکا, یعنی بظاہر مسلمانوں کے لیے وہ شرائط کمزور تھی, وہ اتنی کمزور تھی کہ حضور مولا کائنات جب معاہدہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے, کی طرف سے. تو کفار نے کہا کہ یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے محمد رسول اللہ, یہ رسول اللہ کاٹے اور یہاں پر لکھے محمد بن عبداللہ. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں, تو ہمارا تو تنازع ہی نہیں ہے. یہی تو ہمارے مابین جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے نہیں ہیں, لکھیے محمد بن عبداللہ. تو حضور مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ جرت نہیں کر سکتا. تو حضور نے قلم لے کے اپنے ہاتھ سے وہ کاٹ کے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا. یہ میں نے ایک مثال آپ کو عرض کیا کہ کمزور شرائط تھی, معاہدہ ہوا, واپس پلٹے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جیسی جلیل القدر شخصیت, عالم یہ تھا کہ دل بوجھل تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے, تو یہاں تو ہم کمزور شرائط پر معاہدہ کر کے واپس جا رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا بات ہے. بات قبول نہیں ہو رہی. صحابہ کرام نہ احرام کھولتے نہ اونٹ اپنے جانور ذبح کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا اسلام کی بارگاہ کے اندر گئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر ایسا ہی ہے. فرمایا کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی, ہم حق پر نہیں, دین اسلام حق پر نہیں. فرمایا کہ عمر ایسا ہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا نہیں کہا تھا, یہ جملہ سنیے گا. فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا نہیں کہا تھا کہ ہم جائیں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں عمر یہ کہا تھا. تو فرمایا تو ہم نے تو نہیں کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر میں نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی سال جا کر کعبہ کا طواف کریں گے؟ یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر, لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے تو ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہی بات لے کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے, اور سیدنا صدیق اکبر اس وقت پاس موجود نہیں تھے حضور, وہ الگ جگہ پر تھے, ایک الگ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے خیمے میں موجود تھے. سیدنا عمر فاروق وہاں گئے, وہاں جا کے عرض کی, ان سے کہنے لگے کہ کیا یہ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا کہ عمر بالکل حق ہے. کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ کیا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل 100% درست ہے, حق ہے. حضور نے یہی فرمایا. فرمایا تو پھر ہم تو بغیر طواف کیے واپس جا رہے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا جواب نہیں سنا, لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی جواب دیا. فرمایا اے عمر کیا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جب یہ جواب سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے سنا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تسلی ہو گئی. یہ اتنا حضور کے مزاج سے آپ شناسا تھے. اور پھر آخری وقت میں آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میرے مصلی کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جائے, کہو ابو بکر سے کہ وہ امت کی امامت کروائیں. امامت کے لیے کھڑا کیا. جب کھڑا کیا, اب اس ایک روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی کام کے سلسلہ میں مدینہ سے باہر تھے, اس وقت مسجد نبوی شریف میں موجود نہیں تھے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ نماز کا وقت ہے, آقا اسلام نے امامت کا حکم فرمایا. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا. اب وہ جو امام آغاز میں کہتا نا, وہ آپ نے حرم کے اماموں کو سنا ہوگا, عربی کے اندر کہتے ہیں صفو صفوفکم, کہ اپنی صفیں درست کر لو. تو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز مبارک بلند تھی, اونچی آواز تھی. تو آپ نے جو ہی یہ جملہ بولا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے اندر یہ سن لیا کہ عمر مصلی پر کھڑا ہوا ہے. حضور نے وہیں سے بیماری کی حالت کے اندر فرمایا لا, فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. دوسری دفعہ پھر فرمایا لا میں نے یہ نہیں کہا تھا. تیسری دفعہ فرمایا لا میں نے یہ نہیں کہا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم کانپ گئے, چونک گئے. فرمایا میں نے کہا تھا میرے بعد میرے مصلی کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف سیدنا صدیق اکبر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ.
وہ آپ تشریف لائے اور آپ ہی نے حضور کی موجودگی کے اندر آپ نے نمازیں پڑھائیں، پھر امت کی امامت کروائی، اور یہی وہ وجہ بنی کہ امت بعد میں جب دگرگوں حالات پر پہنچی، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ہم گفتگو کریں گے کہ حضور کے وصال کے بعد امت پر کیا احوال بیتے، اور اس حال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امت کو کیسے سنبھالا اور یہ دین اسلام حق ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، یہ ان کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے دین کو اصل حالت میں حضور کی نیابت کرتے ہوئے بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہم ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ